ان کا پہلے سے دورہ آلریڈی طے شدہ تھا، وہ گئے تو اس کو نون لیگ نے اس پہ نجائز فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اس کو سائن کر دی. حسن پھٹے نہیں مرتضیٰ بچیں تو گے. اس وقت اسمبلیوں میں بغیر جوتے پہنے باہر آ کے احتجاج کرتے تھے. آپ کے لیے حتک عزت بل ہی جو ہے وہ سب چیزوں کا حل رہ گیا ہے. تحریک عدم اعتماد لانے پہ غور کر سکتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ. آپ ہمیں اس بات کا اعتماد نہیں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کس طرح سے دوسری دفعہ ان پہ یہ اعتماد کر لیں جب کہ ان کا ماضی اس چیز کا گواہ ہے کہ ان کو اسمبلی دے دی جائے تو وہ اس کو توڑ دیتے ہیں. مریم نواز کے 100 دن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شاید وہ کہیں پبلکلی مجھے مل جائیں اور پروٹوکول ساتھ نہ ہو تو شاید میں بھی نہ جانوں کہ یہ محسن نقوی ہیں. پیپلز پارٹی پنجاب میں حکومت کا حصہ بننے جا رہی ہے یعنی فی الحال کوئی ایسا نہ اشارہ ملا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی نیوز کے ناظرین کو خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حسن مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ جی کیا حال چال ہے؟ خیریت، بہت مہربانی جی. حتیٰ کہ بل پر بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی نے کیا کیا صحافیوں کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ جو وعدہ کیا اس سے پیچھے ہٹ گیا اور بل منظور بھی ہو گیا. گورنر صاحب دبئی چلے گئے، کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بل کی منظوری میں گورنر صاحب کا کیا رول تھا؟ بل پارلیمان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، منظور کرنا، نامنظور کرنا. گورنر صاحب نے اس پہ سائن کرنے تھے. وہ گورنر صاحب کی کوشش تھی کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کی تجاویز لینی ضروری ہیں، جس وجہ سے اس میں ڈیلے کی گئی. ان کا پہلے سے دورہ آلریڈی طے شدہ تھا، انہوں نے جانا تھا، وہ گئے تو اس کو نون لیگ نے اس پہ نجائز فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اس کو سائن کر دیا. حتیٰ کہ بل پاس ہو گیا ہے. اتحادی ہیں آپ حکومت کے، اس اتحاد سے آپ لوگ باہر نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے؟ دیکھیں، کسی بھی ایک لیجسلیشن پہ اسمبلی چھوڑ دینا، اتحاد سے نکل جانا، وہ ممکن بھی نہیں اور مناسب بھی نہیں ہے. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور ان پہ یہ نہیں ہے کہ دنیا رک جاتی ہے، چلتی رہتی ہے. 73 کا متفقہ آئین تھا، اس میں کتنی امینڈمنٹس آئیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ امینڈمنٹس واپس بھی ہوتی رہیں، ترامیم بھی آتی رہیں، منظور بھی ہوتی رہیں، آئین کا حصہ بھی بنتی رہیں، آئین سے نکلتی بھی رہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کوئی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا ختم ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ وفاق میں آپ رہیں حکومت کے ساتھ، پنجاب میں آپ لوگ علیحدگی اختیار کر لیں. نہیں، نہ وفاق میں ہم حکومت کا حصہ ہیں، نہ ہم پنجاب میں حکومت کا حصہ ہیں. ہم ان کے اتحادی ہیں. اس وقت ضرورت تھی پاکستان کو کہ یہ اتحاد بنایا جاتا، کیونکہ کسی کے پاس بھی عددی اکثریت نہیں تھی. جس جماعت کے پاس عددی اکثریت تھی وہ کیونکہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ ڈیلیور کر پاتی، اس نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس وقت حکومت نہیں بنائی. تو پھر سیکنڈ آپشن ہمارے پاس یہی بچتی تھی کہ جو دوسرے نمبر پہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے وہ گورنمنٹ بنائے اور اس کا ساتھ دیا جائے، تاکہ آنے والا جو وقت ہے وہ بڑا کٹھن اور مشکل تھا. اس وقت ہم نے ہمارے پریزیڈنشل الیکشن بھی ڈیو تھے، ہمارا سینٹ بھی نامکمل تھا، ہمیں IMF کی طرف بھی جانا تھا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے مارچ اپریل میں ہی متوقع تھیں. تو اگر ہم دوبارہ الیکشن کی طرف جاتے تو پھر 1-2-3 مہینے کا پروسیس ہوتا، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ڈیلے ہوتی، جو آئینی بھی مجبوری تھی ان کو مکمل کرنا، اور اس وقت ملکی ضرورت بھی تھی کیونکہ IMF سامنے کھڑا تھا اور IMF نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں. انٹرم سیٹ اپ میں وہ کرتے نہیں ہیں، جس وجہ سے یہ ہم نے کیا. تو پنجاب میں تو آپ علیحدہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ جس طرح کی حکومت سازی ہو رہی ہے، آپ تنقید بھی کر رہے ہیں کسانوں کے ساتھ جو کیا انہوں نے گندم کی. دیکھیں، کسانوں کے ساتھ انہوں نے جو کیا، میں خود ایک کاشتکار ہوں، مجھے اس پہ تشویش بھی ہے. میں اس پہ ان کے خلاف بول بھی رہا ہوں، بات بھی کر رہا ہوں، مطالبہ بھی کر رہا ہوں، اور اس میں ہمیں چھوڑ دینا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اس سسٹم میں رہ کے ہم زیادہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اس پہ کوئی ایگریکلچر پالیسی ہم بنوائیں جس میں سپورٹ پرائس کا تعین بھی ہو اور سپورٹ پرائس پہ عمل بھی کیا جائے اور حکومت کی ذمہ داری ہو کہ وہ فصلیں خریدے. اب یہ چیز ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اس چیز پہ آمادہ کر کے
وہ آسانی سے کر سکتے ہیں، یا اگر ہم چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر کون کرے گا؟ نیا سیٹ اپ آ جائے گا، نہیں، جیسے نیا سیٹ اپ پہلے آتے رہتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے میرا خیال ہے زیادہ آسان ہے کہ ایک میڈیا ہاؤس چھوڑا اور دوسرے میں چلا گیا۔ حکومتیں بنانے میں کافی چیزیں جو ہیں وہ درکار ہوتی ہیں، سرمایہ بھی اس سے درکار ہوتا ہے۔ پہلے طریقے عدم اعتماد آئی، گورنمنٹ چینج ہوئی، اس طرح تو چلتا ہے ان ہاؤس چینج ہوتی ہے، لیکن اس کی اگر کوئی سیکنڈ آپشن ہو، جب دوسری طرف بالکل انتشار ہے، انارکی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اور ایک طرف آپ کھڑے ہیں جو پیٹریوٹ ہیں، جو پاکستان کو، جو صوبے کو بچانا چاہتے ہیں، تو وہ اگر وہ پیٹریوٹ بھی سرنڈر کر دیں تو میں سمجھتا ہوں پھر تو انارکی بچے گی۔ تو پیٹریوٹ اپوزیشن کے ساتھ آ جائیں نا، اپوزیشن کے ساتھ آپ بات تو کر رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کے ساتھ پنجاب میں آپ کر لیں نیگوسیٹ۔ ہم نے تو کافی کوشش کی ہے، اگر آپ بات کر لیں اپوزیشن سے، اگر وہ آپ کی بات مانتے ہیں تو ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں۔ طریقے عدم اعتماد لانے پہ غور کر سکتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ؟ آپ ہمیں اس بات کا اعتماد نہیں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر آپ طریقے عدم اعتماد لانے ہم نے تو کوشش کی ماضی کے اندر کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کو بات چیت کی جائے، انہیں قومی دھارے میں لایا جائے، ان سے ہم یہ کہیں کہ ملک کے اور صوبے کے وسیع تر مفاد میں ہم ساروں کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے، فیصلے کرنے چاہیے۔ انہوں نے اس پہ نیگیٹو رسپانس دیا۔ اب ہم کس طرح سے دوسری دفعہ ان پہ یہ اعتماد کر لیں، جب کہ ان کا ماضی اس چیز کا گواہ ہے کہ ان کو اسمبلی دے دی جائے تو وہ اس کو توڑ دیتے ہیں، ان کو ملک دے دیا جائے تو وہ ملک توڑنے چل پڑتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں اعتماد کی چیز ہے نا۔ اب اس سے بڑا اور کیا ہوگا کہ آپ اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیں گے کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ نہ کیا جائے، ان کے ساتھ لین دین نہ کیا جائے۔ یہ تو ملک کو دیوالیہ کرنے والی بات ہے نا۔ مریم نواز کے 100 دن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مریم نواز کا جو 100 دن ہے اس میں مریم نواز نے کچھ کام بھی کیے ہیں، یقیناً کیے ہیں، جس سے کچھ عوام کو ریلیف بھی ملا ہے، لیکن اس سارے ریلیف کو وہ ایک ہی فیصلے سے سبوٹاج کر دیتی ہیں جب وہ کاشتکار کو مار دیتی ہیں۔ جب کاشتکار سے گندم نہیں خریدی جاتی، کاشتکار دربدر ہو جاتا ہے۔ ایگرو بیسڈ اکانومی ہے اس ملک کی بھی اور اس صوبے کی بھی۔ جب آپ اپنا کاشتکار مار رہے ہیں تو باقی آپ اگر پیٹرولیم مصنوعات 4 آنے سستی بھی کر دیں، آپ اگر کوئی سبزی سستی بھی کر دیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی قومی خدمت ہے۔ تو لوگ پیپلز پارٹی کو اس سے برابر کا شریک سمجھتی ہے؟ دیکھیں لوگوں کا حق ہے، لوگوں کا حق ہے، کیونکہ وہ پچھلی کوئی 2 دہائیوں سے جو پیپلز پارٹی کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے وہ دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں، جو ان کے مائنڈ بھر دیے گئے ہیں، اور پھر جو پچھلی 1 دہائی سے یہاں پہ نفرت کی اور انتشار کی سیاست ہو رہی ہے، یہاں بکتا ہی نیگیٹو ہے۔ یہاں آپ نیگیٹو بیچنے نکلو، آپ کو یہ خطرہ، یہ خبر نہیں ہے کہ حسن مرزا نے کھانا کھا لیا ہے، یہ خبر ہے کہ حسن مرزا کو کھانا نہیں ملا، یہ خبر ہے۔ آپ جب تک نیگیٹیوٹی نہیں پھیلائیں گے آپ کی خبر نہیں چلے گی، بریکنگ نہیں بنے گی، پھٹے نہیں بجیں گے۔ تو اس وقت اسمبلیوں میں بغیر جوتے پہنے باہر آ کے احتجاج کرتے تھے، میں آج بھی کرتا ہوں۔ آپ کی پیپلز پارٹی تو آج بالکل حد تک عزت بل کے اوپر خاموش ہے، اندر پارلیمنٹ کے عوام کے اندر آپ کے لیے حد کے عزت بل ہی، آپ کے لیے حد کے عزت بل ہی جو ہے وہ سب چیزوں کا حل رہ گیا ہے۔ آپ کے حد کے عزت بل سے کاشتکار کی گندم بھی بک جائے گی، اس کو رکے ہوئے شوگر کین کے پیسے بھی مل جائیں گے، اس ملک کے جو قرضہ ہے اس میں بھی کمی ہو جائے گی، ایک حد کے عزت بل سے ہی، جس پہ 1000 دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ ایک صحافتی قدغن ہے جس کی پیپلز پارٹی مخالفت کرتی ہے۔ ایک دن بھی ایوان کے اندر پچھلے کئی دنوں سے اجلاس چل رہا ہے، پیپلز پارٹی نے ایوان کے اندر ایک دن اس بات کو آواز نہیں اٹھائی۔ یہ پارلیمانی پارٹی موجود ہے پیپلز پارٹی کی، ان کی کوئی سرزنش نہیں ہوئی کہ کیا آپ پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی سے یہ سوال کر سکتے ہیں، وہ آپ کو ایک ایک دن کا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک منٹ کا حساب دینے کو تیار ہیں کہ انہوں نے کتنی دفعہ بات کی ہے۔ اب میرا خیال ہے میں آج آپ کا ٹائم بنوا دیتا ہوں پارلیمانی لیڈر سے، وہ آپ سے گفتگو بھی کریں گے، آپ کو بتائیں گے بھی۔ یہ اب جمہوری دور ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں پنجاب کی، جب نگران وزیر اعلیٰ تھے محسن نقوی، آپ تنقید کر رہے تھے کہ ہمارے کام نہیں ہوتے، آج وہ چیئرمین پی سی بی ہیں، وفاقی وزیر داخلہ ہیں، اب اچھے ہیں؟
میں نے کب کہا ہے وہ برے ہیں؟ اور میں نے کب کہتے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ ہمارے کام نہیں کرتے، وہ ہماری میں بحیثیت انسان وہ محسن نقوی ہوں یا وہ کسی بھی چینل 24 کا ایک ادنا سا قلم کا مزدور ہو، میں ان کا احترام کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، مجھے ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، ہمارا اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں یا کچھ اقدامات مجھے ان کے اچھے نہیں لگیں گے، میں اس پہ تنقید کروں گا۔ کیا اقدامات آپ کو اچھے نہیں لگتے؟ مثلا کل کی ٹیم جو ہاری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کچھ بہتر نہیں کیا گیا۔ محسن نقوی نے کیا، پورے پی سی بی نے، اس کے محسن نقوی صاحب سربراہ ہیں۔ اب اگر یہ چیز محسن نقوی صاحب کو بھی بری لگے تو میں معذرت کے ساتھ یہ بار بار کہوں گا، اور جو اقدامات وہ اچھے کر رہے ہیں، جس طرح وہ اوور بلنگ پہ انہوں نے بڑا اچھا ایکشن لیا ہے، میں اس کی تعریف بھی کرتا ہوں کہ بطور وزیر داخلہ انہوں نے ایف آئی اے کو کہا اور لوگوں کا اس پہ بڑا اچھا ری ایکشن ہے۔ اب دیکھیں، کوئی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، میرا محسن نقوی صاحب کے ساتھ کوئی اس طرح کا ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہے، شاید مجھے وہ شکل سے ٹی وی کی وجہ سے کبھی اتنا بڑا آدمی کہاں دیکھتا ہے، کوئی جان پہچان ہو، اور میں کیونکہ میڈیا سیٹھوں کے میں ویسے بھی قریب کوئی نہیں ہوں، میں تو آپ جیسے بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والا آدمی ہوں، میرا کوئی میڈیا ہاؤسز کے ساتھ اتنا بڑا تعلق نہیں ہے، تو وہ شاید مجھے شکل سے یا ذاتی طور پہ میں ان کے سامنے جاؤں مجھے وہ جانتے بھی نہ ہوں، اور شاید وہ کہیں پبلکلی مجھے مل جائیں اور پروٹوکول ساتھ نہ ہو تو شاید میں بھی نہ جانوں کہ یہ محسن نقوی ہیں۔ اچھا، ہمارا اتنا آج تک ملاقات ہی نہیں ہوئی، پہچان نہیں پائے؟ نہیں، میں ان کو اس طرح نہیں ملا ہی نہیں ہوں۔ تو آپ تنقید تو کرتے تھے جب نگران وزیر اعلیٰ تھے، کام نہیں کرتے، اب آپ کے کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں، میرا انہوں نے کیا کام کرنا ہے؟ اس وقت کیا کام تھے جب نگران وزیر اعلیٰ تھے؟ کہ کاشتکار کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، کھاد نہیں مل رہی تھی، فرٹیلائزر اس ٹائم بلیک میں 1500 روپیہ بوری، فی بوری جو تھا وہ بلیک میں مل رہا تھا، میں کہتا تھا یار کاشتکار کو کھاد دو، پھر جب شوگر کین کا ٹائم آتا ہے بیچارہ کاشتکار رل جاتا ہے، اس کے لیے بولتا تھا۔ اب میری ایک کمیونٹی ہے، سفارشی وزیر ہیں، سفارشی چیئرمین پی سی بی ہے محسن نقوی، کس مجھے نہیں پتہ، میں ایک آدمی کو جانتا ہی نہیں ہوں اتنا، آپ میرے سے اس بارے، آپ نے میرے سے ان کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا، وہ میں نے رات کو دیکھی ہے کہ 120 بھی ہماری ٹیم نہیں بنا سکی، تو یہ محسن نقوی کی یہ پی سی بی کی کارکردگی تھی، اس پہ میں نے بات کی ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں حکومت کا حصہ بننے جا رہی ہے یا نہیں بننے؟ نہیں، فی الحال نہیں، فی الحال کوئی ایسا نہ اشارہ ملا ہے، نہ کوئی نیت ارادہ نظر آیا ہے، اور یہ فیصلہ ہمارا پیپلز پارٹی کا سی سی کرتی ہے، اگر ہم نے جانا بھی ہوا تو پہلے سی سی میں اس کی منظوری ہوگی، پھر اس کے بعد سوچیں۔ اشارہ کہیں دبئی سے آئے گا آپ کو؟ نہیں، اشارہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی پریزیڈنٹ صاحب کو ملنے سے کوئی اندازہ ہو، کوئی چیئرمین صاحب سے بات ہو تو اس سے اندازہ ہو کہ ہم حکومت میں جا رہے ہیں یا نہیں، ایسا کوئی۔ آپ کی رائے کیا ہے کہ جانا چاہیے؟ دیکھیں، یہ چیزیں جو ہیں اس کے فیصلے جو ہیں وہ قیادت کرتی ہے۔ قیادت تو کرتی ہے، ایک رائے تو ہوتی ہے کہ ہمیں شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، رائے تو رکھتی ہے، پر رہنما جو ہوتے ہیں وہ جب میٹنگ ہوتی ہے اس میں رائے تو دیتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ پارلیمانی پارٹی کا حق ہے۔ اب اپنی رائے محفوظ رکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں رائے محفوظ نہیں رکھ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پارلیمانی پارٹی کا حق ہے کہ حکومت کا حصہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے، وہ بڑے مشکل حالات سے گزر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ہے، تو یہ فیصلہ کرنے کا یا رائے دینے کا ان کو حق حاصل ہے، اور فیصلہ کرنے کا قیادت کا حق ہے، اسے کرنا چاہیے۔ تو میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پارلیمانی پارٹی کا کام ہے، اسے کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔